کل عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ گل صاحب کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کی پارٹی کی کیا یہی پالیسی ہے؟ اور جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی یہ گل صاحب تو ریفلیکشن ہے، اصل بیانیہ فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا رینکس کو جو غداری پہ اکسایا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کو حکومت سے اداروں نے ہٹا دیا اور اب وہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ فوج مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا آپ کا اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہر دم یہ کوشش کر رہی ہے کہ فوج کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لایا جائے۔ اس سے کس حد تک ایگری کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں کامران شاہد صاحب، پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے یہ جو خاتون کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، ڈاکٹر گل صاحب کی ڈرائیور کی بیوی کو، مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کیا ضرورت تھی ایک خاتون کو اس طرح سے، اور پھر جو ان کی بچی بھی ہے چھوٹی، اور دوسرا بھی جو آپ نے دوسری بچی کی بات کی، اور جو طلال صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ان کو بالکل ریلیف ملنا چاہیے، تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس معاملے پہ ہم سب ایک پیج میں ہیں کہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا کیا قصور تھا۔ تو لیکن ایک نقطہ یہاں پہ ہے، پھر آپ کی بات کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے جو امریکہ کی ایما پہ آئی ہے، اور یہ جس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے اور یہ صرف سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی حرکات و سکنات کر کے یہ بالکل اپنا کریڈیبلٹی اور بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز یا جو اپنے آپ کو بڑے چیمپئن کہتے تھے، وہ آج ہیں کدھر ویسے، کہ جو خاتون کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے۔ کیا مطلب رات کو آپ گئے، نہ کوئی خواتین پولیس والیاں، نہ جناب آپ کے پاس کوئی اریسٹ سرچ وارنٹس، کیا اس نے ڈرائیور ہے بیچارہ، 25 30 40 ہزار کا وہ ملازم ہوگا، اس کی وائف ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے غریبوں کی کیا زندگی ہے، اور اس کو اس طرح سے اٹھا لینا، بچے رو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی کیا امیج بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو پاکستان ہے، کوئی مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ شہباز صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی کوئی فیور نہیں کر رہے، بہت وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ جہاں تک گل صاحب ہے اس کی طرف آتے ہیں، دیکھیں ایک تو جو گل صاحب کا بیان ہے اس کو نہ میں نہ ہماری جماعت میں کوئی اس کو نہ اون کرتا ہے نہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اور نہ وہ کوئی مناسب الفاظ تھے، اس پہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ان سے جو ہے وہاں پہ ان کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے۔ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی چیز تھی تو جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، گاڑی کے شیشے توڑے گئے، یعنی کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، ان کو آپ طریقے سے اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی تھی وہ کر سکتے تھے۔ باقی ہماری جو جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی جو جماعتیں ہیں بڑی، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، ہم سب محب وطن لوگ ہیں، سیاست پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات اور بھی ہوئے ہیں، تو اگر گل صاحب کے خلاف قانون کے مطابق کوئی کارروائی کرنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، الفاظ میں آپ سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک مارجن آف ایرر دینا پڑتا ہے، کیونکہ میاں صاحب خود جو ہیں اور یہ مریم بی بی جو ہیں، ان لوگوں نے اس سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک شخص نے غلط کام کیا ہے تو دوسری کا ڈیفنس ہے، لیکن آپ نے اگر پھر ان کو سزا دینی ہے تو پھر آپ نے ان کو بھی سزا دینی چاہیے کہ جو میاں صاحب نے باتیں کی تھیں پاکستان سے باہر جا کے، یا جو مریم بی بی نے کی ہیں، یا ان کے جماعت کے فارم اور بڑے منسٹر صاحبان نے، خواجہ آصف صاحب پہ الزامات ہیں اسمبلی میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے، جو بات کی ہے، یہ کوئی تحریک انصاف کا بیانیہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلی بار بات کی تھی، اینڈ دیٹ شوڈ بی سفیشنٹ، جب انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری یہ حکومت ختم ہوئی، ایک امپورٹڈ رجیم آئی بیٹھی، ایک 12 بجے کے جو ہے وقت ہمیں جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک 22 کروڑ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جانا پڑا، تو انہوں نے کل جب سپیچ کی تھی تو انہوں نے یہ بات کی کہ میرے سے زیادہ، یعنی عمران خان صاحب سے زیادہ پاکستان کے لیے پاک فوج اہم ہے۔ تو یہ کلیئر بیانیہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ کیونکہ آپ کی میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں، اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنی تھی، اور عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ ہمیں اتنا کمپرومائز کرنا پڑتا تھا کہ اتحادیوں کو بل پاس کروانے کے لیے ترلے منتے کرنے پڑتے تھے، ایجنسیوں کو فون کروانے پڑتے تھے، ان کو لانا پڑتا تھا۔ تو سر یہ بات تو اصل من الشمس ہے کہ اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے نہ ہوتی تو یہ آپ 3.5 سال نہیں گزار سکتے تھے، اور اس کا ریئیکشن میں یہ ساری گورنمنٹ پی ڈی ایم وغیرہ بولتے رہے اداروں کے اوپر، میں اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جن نیوٹرلز کو، جن اتحادیوں کو آپ کے ساتھ بٹھایا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ جو چاہے کریں،
میں کہتا ہوں اگر یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ وڈرا کر لیں، حالانکہ جس طرح پی ایم ایل کیو ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اگر فوج نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو پھر تو پوری کی پوری پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ جاتی اور پنجاب میں آج آپ کی گورنمنٹ قائم نہ ہوتی. لیکن اگر یہ ہو ہی گیا تو اس کے بعد اس کو امریکہ کے ساتھ فوج کو ملانا کہ جی امریکہ نے سازش کی، یہاں پہ اداروں نے جو ہے ان کو فیسلٹیٹ کیا، یہ میر صادق ہے، میر جعفر، آپ کے خیال میں یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے اس وقت؟ حالانکہ گورنمنٹ جو آپ کی گئی ہے وہ تو اور بھی اس سے پہلے کئی گورنمنٹس گئی ہیں، نواز شریف کو بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں نکال دیا گیا بقول ان کے، اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ بھی گئیں. سب سر روٹین میٹر ہے، شاید آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسے ہوا تو آپ کو اس لیے زیادہ مائنڈ کر گئے، ایسا تو نہیں ہے؟ کامران صاحب آج آپ تھوڑے بدلے لگ رہے ہیں. بہرحال دیکھیں عمران خان صاحب نے کسی کو جو ہے میر جعفر یا میر صادق کسی ادارے کے آدمی کو نہیں کہا، انہوں نے ایک مثال دی ہے اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. یہ ایک ہمارے اردو میں ایک مروجہ طریقہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے اپنے ساتھی بیچ راستے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میر جعفر میر صادق ہیں. یہ ایک ضرب المثل کے طور پہ یوز ہوتی ہے. جو کوئی اس کو کسی ادارے کی شخصیت سے جوڑتا ہے وہ پاکستان سے زیادتی کرتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی. جب وزیراعظم، سابق وزیراعظم موجودہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ ایک بات کر دی تو دیٹ از دی پالیسی گائیڈ لائن آف تحریک انصاف کہ عمران خان سے زیادہ ملک کے لیے فوج اہم ہے. خان صاحب نے باوجود اس کے کہ 22 کروڑ عوام کے ایک لیڈر کو امریکہ کی ایما پہ ہٹایا گیا، یہ جو ہے امپورٹڈ رجیم بیٹھی، لیکن انہوں نے جب یہ کلیئر ڈائریکشن وہ دے دی تو وہ ایک ریڈ لائن ہے کہ جو کھنچ گئی کہ دیکھیں. اور میں ہمیشہ سے میں بھی یہ بات کرتا ہوں، خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہ بات کی ہے کہ آپ اداروں کو، ان چیزوں کو کبھی بھی آپ اپنے بیانیے میں لے کے نہ آئیں. اب ایک شخص سے کوئی غلطی ہوگی الفاظ کے استعمال میں، چناؤ میں گل صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں لوگوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا غلط کیا ہے، میاں صاحب نے بھی کیا، مریم بی بی نے بھی کیا، لیکن اگر سزا پھر گل صاحب کو دینی ہے ان کو بھی پھر ملنی چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیانیے کو تحریک انصاف میں سے نہ میں نے نہ خان صاحب نے کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. خان صاحب نے جو ایک آخری بات خان صاحب نے جو ایک بات کی آخری بات، خان صاحب نے جو کل سپیچ آپ نے جو ان کی بات کی کہ انہوں نے ماضی کے حوالے، تو انہوں نے ڈاکٹر گل صاحب کے بیان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے صرف آپ کو تاریخی پس منظر پیش کیا ہے کہ اگر آپ نے ان پہ سخت آپ نے کوئی حد لگانی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میاں صاحب نے کس طرح کی گفتگو کی، مریم بی بی نے کس طرح کی گفتگو کی. یہ ایک نقطہ ہے. باقی ہم سب ریاست کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں سیاست کے میدان میں جو مقابلہ ہے وہ ہوگا، اور ایک نقطہ ضرور ہے کہ جو مراسلہ آیا تھا اس میں کلیئر کٹ ہی بات تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ختم ہونی چاہیے. اس کو ختم کریں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. وہ مراسلہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی پہ چیک ہو چکا ہے اور یہ مراسلے سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ مراسلہ بہرحال موجود ہے. بالکل ٹھیک. میں جہاں طلال صاحب پہ رہا ہوں، لیکن آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے مجھے کہا آج آپ بدلے سے لگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات جب میں عمران خان صاحب سے لاسٹ ٹائم ملا، جب وہ پرائم منسٹر تھے، اس کے 4 دن بعد وہ ہو گیا تھا سارا پروسیس جس میں ان کی گورنمنٹ چلی گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم جو ہے نا وہ زگ زیگ بہت کرتے ہو. تو میں نے جو ان کو جواب دیا بصد احترام وہ آپ کو بتایا. تو میں نے کہا تھا سر میں تو نیوز اور فیکٹس کے ساتھ ہوں. جس دن نیوز آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی تو میں اپوزٹ پارٹی سے سوال کروں گا آپ کے بیہسٹ پہ یا آپ کے اس کے اوپر، اور جس دن آپ کو نہیں کر رہی ہوگی اس دن تو میں کر سکتا. لیکن میں نے کہا عمران صاحب ایک چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کوئی اوپینین یا سوال جو کیا ہے کسی کے انفلوئنس میں یا کسی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے کیا، یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے اوپن، اور یہ ان کے لیے بھی تھا. تو آگے میں چلتا ہوں. ویسے تو میرا انالیسس ہو سکتا ہے کبھی آپ کو پسند ہمارے بھائی ہیں. بالکل ٹھیک سر، آگے چلتے ہیں. جی طلال صاحب، میں نے بات کر دی آپ نے دل پہ. نہیں مجھے آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے علی بھائی، ایسی بات ہی نہیں.